بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان صاحبہ نے وہ کچھ کر دکھایا عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو شاید جیل سے باہر پاکستان تحریک انصاف کی ساری قیادت نہیں کر سکی گزشتہ 2 سے 2.5 برسوں میں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے اچھی خبر، بڑی خبر تنہا عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ جمائمہ خان نے دنیا کے اہم ترین فورمز کے اوپر عمران خان صاحب کا معاملہ اٹھا دیا۔ ایک اچھی خبر۔ دوسری اچھی خبر، اقوام متحدہ سے بھی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آوازیں اٹھ گئیں۔ اقوام متحدہ نے بڑے صاف اور واضح الفاظ میں شدید ترین تشویش کا اظہار کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی قید تنہائی کے اوپر حکومت سے بروقت اقدامات اٹھانے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ یہ دونوں خبریں بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ جڑی نظر نہیں آتی، لیکن آگے چل کر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ان دونوں خبروں کے ممکنہ مثبت اثرات عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف پر کیا وہ ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 2026 کے آغاز ہی سے انتخابات کی آمد جہاں پر فروری کے مہینے میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، وہیں پر جنوری کے مہینے میں گلگت بلتستان میں عام انتخابات اور کشمیر کے اندر مارچ اپریل کے اندر عام انتخابات۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کی ان تینوں انتخابات کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی تیاریاں ہیں یا نہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کو کیا اقدامات اٹھانا چاہیے؟ اور اس وقت انتخابات سے پہلے جب ایک ماحول بن رہا ہے پاکستان میں 2026 میں، ان انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک انصاف اپنے اندرونی پارٹی الیکشن کی جانب بڑھ رہی ہے، اپنا آئین تبدیل کر رہی ہے۔ ان ساری چیزوں کے پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب کے ممکنہ سیاسی مستقبل پر کیا اثرات پڑنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے رکھتے ہیں جناب تفصیلات آپ کے سامنے۔ معاملہ شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے اقوام متحدہ کے اہم ترین بیان کے حوالے سے۔ جی ہاں، اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی ایلس جیل ایڈوائزر نے ایلس جیل ایڈورڈز نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر حراست کے دوران مبینہ غیر انسانی اور نامناسب حالات پر شدید ترین تشویش کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سے ناروا سلوک کی خبریں اگر درست ہیں تو اس حوالے سے حکومت فی الفور اقدامات کرے۔ میں پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتی ہوں کہ عمران خان صاحب کی حراست کے حالات کو بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے مطابق یقینی بنایا جائے۔ یہ بیان وہ گزشتہ شب رات گئے یعنی جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب جاری کیا گیا اقوام متحدہ کی جانب سے، اور اس بیان میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ رکھے جانے والے ناروا سلوک کی اطلاعات اگر درست ہیں تو یہ صورتحال تشدد یا غیر انسانی اور ہتک امیز سلوک کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ میں پاکستانی حکام سے مطالبہ کرتی ہوں کہ عمران خان کی حراست کے حالات میں بین الاقوامی قوانین اور معیارات کے مطابق یقینی بنائے جائیں۔ اقوام متحدہ کی نمائندہ خصوصی نے یہ بھی واضح کیا کہ طویل یا غیر معینہ مدت تک تنہائی میں رکھنا بین الاقوامی انسانی حقوق کے قانون کے تحت ممنوع ہے، اور 15 دن سے زائد تنہائی نفسیاتی تشدد کے مترادف سمجھی جاتی ہے۔ اس لیے عمران خان صاحب کی تنہائی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہیے۔ لیکن جناب اقوام متحدہ نے بھی عمران خان صاحب کے اوپر ہونے والے نفسیاتی تشدد کے لیے آواز اٹھا دی ہے، اور اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ 15 دنوں سے زیادہ اگر قید تنہائی میں رکھا جائے تو یہ انسانی تشدد کے مترادف ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام تر چیزوں کی بھی اب تصدیق ہو گئی ہے کہ کس طرح سے عمران خان صاحب پر یہ نفسیاتی تشدد گزشتہ 2.5 برسوں سے جاری ہے، کیونکہ بارہا ایسے وہ مقامات آئے، بارہا اس قسم کے وہ صورتحال پیدا ہوئی کہ عمران خان صاحب کو 15 دنوں سے زائد وہ قید تنہائی میں رکھا گیا۔ یعنی یہ نفسیاتی تشدد ہے، کیونکہ انہیں ان کے وکلاء سے، انہیں ان کے اہل خانہ سے، انہیں ان کے پارٹی رہنماؤں سے کئی مرتبہ اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی کہ 15 دن تک ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی، اور آخری ملاقات عمران خان صاحب کی جو ہوئی وہ بھی تقریباً 28 دنوں کے طویل انتظار کے بعد ہوئی، اور 2 دسمبر کو ہونے والی ملاقات کے بعد آج پھر 11 دن ہو چکے ہیں۔
عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور اقوام متحدہ کا اس حوالے سے آواز اٹھانا یقینی طور پر حکومت کے لیے شدید مشکلات پیدا کرے گا، اور آگے چل کر ممکنہ طور پر اگر عمران خان صاحب سے جب یہ ملاقات کروائی جاتی ہے اقوام متحدہ کے اس مطالبے کے بعد، تو ایسی صورتحال میں عمران خان صاحب کا آنے والا بیان، ان کی ایکس کے اوپر آنے والی پوسٹ موجودہ چنتخب حکومت کے لیے، ان کے ہینڈلرز کے لیے، ان کے سہولت کاروں کے لیے ایک ڈرونے خواب کے مترادف ہے۔ دوسری جانب جناب جمائمہ خان، انہوں نے فریڈم آف سپیچ کی نوٹنکی کا بھانڈا جو ہے وہ بیچ چوراہے پھوڑ دیا ہے، اور ایلون مسک کے ساتھ جو ان کی کنورسیشن سامنے آئی ہے، ایلون مسک کے حوالے سے، ٹویٹر ایکس کے حوالے سے جو ان کا مطالبہ سامنے آیا ہے، اس قسم کا مطالبہ پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف ہو یا دیگر انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ہوں، وہ اس قسم کی آواز نہیں اٹھا سکی ہیں۔ اب پرسنل پلی ٹو ایلون مسک کے نام ایک ذاتی درخواست جس میں انہوں نے واضح کیا کہ میرے 2 بیٹوں کو اپنے والد عمران خان صاحب سے ملنے یا بات کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جنہیں اقوام متحدہ کے مطابق گزشتہ 22 ماہ سے غیر قانونی طور پر تنہائی کی قید میں رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پر آ کر اس معاملے کو اب ہمیں جو ہے وہ کنیکٹ کرنا ہوگا، ڈاٹس آ کر یہاں معاملے کے آپس میں مل جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کا بھی ریفرنس دیا کہ ان کے مطابق گزشتہ 22 ماہ سے عمران خان صاحب کو غیر قانونی طور پر تنہائی کی قید میں رکھا جا رہا ہے، اور ایکس ہی وہ واحد جگہ رہ گئی تھی جہاں ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ وہ ایک سیاسی قیدی ہیں جنہیں بنیادی انسانی حقوق بھی میسر نہیں ہیں۔ ایکس پر آنے والی پوسٹ ہی اس حکومت کے لیے، چنتخب حکومت کے لیے، ان کے ہینڈلرز کے لیے مشکلات کا باعث بنا کرتی تھی۔ آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، چاہے وہ ایکس ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہے، ان پر ریچ کس حد تک محدود کر دی گئی ہے، چاہے وہ ہم جیسے مزدور صحافیوں کے پلیٹ فارمز ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم ہوں، جہاں پر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے آواز اٹھائی جاتی ہے، ان کو فائر وال کے ذریعے اس حوالے سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس جو ہیں وہ موجود ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر فائر وال کا استعمال کر کے نہ صرف اپنے عوام کی جاسوسی کی جا رہی ہے، 2 طرح کے طریقہ کار استعمال کیے جا رہے ہیں، نہ صرف جناب ان کے لائیو سیشن جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ہیں وہ بریک کر دیے جاتے ہیں تاکہ عوام تک ان معاملات کو نہ پہنچنے دیا جائے، اسی طرح سے ان کی خفیہ آڈیو ویڈیو ٹیپس کا معاملہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور جو کمیونیکیشن عمران خان صاحب کے حوالے سے روکی جا رہی ہے اس میں آپ لوگوں کا جو کردار یا جو فرض بنتا ہے وہ یہی ہے کہ میرے جیسے مزدور صحافیوں کی ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور خاص طور پر کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں۔ اسی جانب جمائمہ خان صاحبہ نے بھی اشارہ کیا کہ وہ جب بھی عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ پوسٹ کرتی ہیں پاکستان کے اندر خاص طور پر اور بعض دفعہ عالمی سطح پر بھی، تو ان کی پہنچ صفر کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک اہم ترین نقطہ ہے جو جمائمہ خان کی جانب سے اٹھایا گیا ہے، اور اس وقت اس پر پورے پاکستان سے لے کے امریکہ تک جو ہے وہ مافیا کی چیخیں جاری ہیں، کیونکہ تنہا اس خاتون نے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ جو ایک معاملہ اٹھایا ہے اس کو اس وقت پوری دنیا کے اندر سنا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے آزادی اظہار رائے کا وعدہ کیا تھا، اب یہ کیا ہے کہ بول تو سکتے ہیں مگر کوئی سنے گا نہیں، برائے کرم میرے اکاؤنٹ پر لگی اس ویجیبلٹی فلٹرنگ کو درست کریں تاکہ ہم یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکیں۔ اور ایلون مسک، شاید آپ کو یاد ہو کہ ہماری ملاقات پہلے بھی ہو چکی ہے، میں جمائمہ گولڈ سمتھ، آگے انہوں نے لکھا خان، جمائمہ خان ہوں، عمران خان کی سابق اہلیہ، وہ پاکستان کے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم ہیں جنہیں 2022 میں ہٹا دیا گیا اور اب 22 ماہ سے سنگین تنہائی کی قید میں ایک سیاسی قیدی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ ہمارے دونوں بیٹوں نے سارے عرصے میں عمران خان صاحب کو نہیں دیکھا، کئی مہینوں سے ان سے بات نہیں کر سکے، اور انہیں خط بھی بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ پاکستان کے ہر ٹی وی اور ریڈیو پر ان کا نام لینے پر پابندی ہے، یعنی تمام
میڈیا پر عمران خان صاحب کا نام لینے پر پابندی ہے، اس لیے ایکس ہمارا واحد آزاد پلیٹ فارم تھا جہاں ہم اس ناانصافی کو اجاگر کر سکتے تھے، مگر اب آپ ہی کے اے آئی گروپ کے مطابق یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس گروپ اس سے بھی انہوں نے یہ بات تسلیم کروائی۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ عمران خان صاحب کی جیل کی حالت، انتہا درجے کی ان کی یہ جو قید ہے، یا بیٹوں کی اپنے والد تک رسائی کے بارے میں وہ کچھ پوسٹ کرتی ہیں تو الگورتھم جو ہے اس پوسٹ کی پہنچ کو محدود کر دیتا ہے۔ پاکستانی حکام نے عمران خان کے قریبی حلقوں کی تنقید کو اپنی اولین آن لائن ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے۔ جی ہاں، یہی ہے وہ نقطہ اہم ترین جو کہ پوری دنیا کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت شاید اس طرح سے نہیں کر سکی، لیکن جمائمہ خان نے اس معاملے کو اٹھا کر پوری دنیا کے سامنے، ایلون مسک کے سامنے جو اس وقت سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، وہاں پر بھی اس معاملے کو اٹھا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایکس پس پردہ اتنا جھکاؤ دکھا رہا ہے تو پھر جناب اس پلیٹ فارم کی بقا مستقبل میں کیوں کر اور کیسے ممکن ہے، پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر یہاں لوگ اس کو کیوں کر، کیسے، کس لیے استعمال کریں گے۔ آپ بارہا یہ وعدہ کر چکے ہیں کہ ایکس آزادی اظہار کی حفاظت کرے گا اور قانونی سیاسی اظہار کو ایکس خاموش نہیں کرے گا۔ جمائمہ خان صاحبہ نے لکھا کہ گروپ نے میرے ایکس اینالیٹکس کا جائزہ لے کر، جس کے فالورز تقریباً 3.56 ملین فالورز ہیں، ان سے اس نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ میرے اکاؤنٹ پر وہی کچھ لاگو کیا جا رہا ہے جسے گروپ جو ہے وہ خفیہ تھروٹلنگ کہتا ہے، یعنی الگورتھم جان بوجھ کر میری پوسٹ کو تقریباً سب سے چھپا دیتا ہے۔ اس وقت میرا اکاؤنٹ معطل بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال ہے کہ ایک ایسا اکاؤنٹ جس کے 3.56 ملین فالورز ہوں، اس کے چند ری ٹویٹس بھی یا اس کی پوسٹ کو چند درجن مرتبہ بھی شیئر نہیں کیا جا رہا۔ گروپ کی جانب سے سامنے آنے والے جو شواہد ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں کہ 2023 سے اوائل 2024 تک میری ماہانہ امپریشنز کی اوسط 400 سے 900 ملین تک تھی، جو میرے فالورز کے مطابق بالکل نارمل تھا، یعنی کہ اگر میرے 3 ملین فالور ہیں تو اس میں سے 400 سے 900 ملین جو ہے وہ میرے فالور کے مطابق ان کی ریچ تھی امپریشنز کی، بڑا نارمل تھا۔ مگر پورے 2025 میں مجموعی امپریشن صرف 28.6 ملین رہ گئے، یعنی ان میں 97% کی کمی ہوئی، اور پیج اپنے معمول کے محض اور ریچ جو ہے وہ اپنے معمول سے محض 3% بھی کم ہو کر رہ گئی۔ اسی قسم کی شکایت تو آپ کی جانب سے بھی کی جاتی ہے، ہمارے کمنٹس کے اندر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہماری ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچ رہی، اور بڑے لمبے عرصے بعد جب کوئی ویڈیو آپ کے سامنے آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ راجہ صاحب آپ کہاں تھے، آپ کی ویڈیوز بڑے عرصے بعد آئی ہے، آپ کیا کر رہے تھے، آپ بات کیوں نہیں کر رہے تھے۔ حالانکہ ہم تو مسلسل روزانہ 2 مرتبہ جناب حاضر ہوتے ہیں اس پلیٹ فارم پر، بات کرتے ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن ریچ محدود ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ آپ تک نہیں پہنچ سکتا، جس کا وہی حل ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ انہوں نے کہا کہ سنگ میل یہ 2025 میں تھا، پاکستان میں ایکس کی پابندی ختم ہونے کے دن میری ایک پوسٹ 4 ملین امپریشن تک پہنچی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ میرا آڈینس اس وقت تک متحرک تھا، مگر اس کے فوراً بعد امپریشن میرے تقریباً 0 کر دیے گئے ہیں۔ وہی صورتحال اس وقت بھی برقرار ہے، اور یہ تمام اعداد و شمار اور تجزیات گروپ کے اپنے الفاظ میں ہیں، یعنی آپ ہی کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ وہ آزادی اظہار کے وعدے پورے کریں جو آپ نے اس پلیٹ فارم کے لیے کیے تھے۔ برائے کرم میرے اکاؤنٹ جمائمہ گولڈ سمتھ پر خفیہ تھروٹلنگ ختم کریں، جس کی نشاندہی جو ہے وہ گروپ نے کی ہے، اور گروپ یہی کہہ رہا ہے کہ آپ کی 11 اکتوبر 2024 والی وہ پوسٹ میرے بیٹوں کو ابھی تک والد سے نہیں ملنے دیا جا رہا۔ دنیا بھر میں 2.9 ملین لوگوں تک پہنچی، لیکن پاکستان کے انٹرنیٹ ریچز نے اسے 40,000 سے بھی کم امپریشن دیے، اور نیٹ بلاکس کے مطابق یہ تعداد شماریاتی طور پر ناممکن ہے جب تک پوسٹ کو جان بوجھ کر نہ دبایا گیا ہو۔ اور جب بھی آپ عمران خان صاحب کی سولیٹری کنفائنمنٹ یعنی قید تنہائی، ان کی قید کی حالات پر بات کرتے ہیں، بیٹوں کے حوالے سے، اپنے والد تک رسائی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، پہنچ کو انتہائی کم کر دیا جاتا ہے اور 10 سے 15% تک محدود کر دیا جاتا ہے، اور فار یو
جو فیڈ ہے یہ آپ کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، جو اکثر استعمال کرتے ہیں یوٹیوب یا دیگر چیزیں، کہ جو فیڈ ہے اس میں جناب وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور پھر گروپ نے یہی کہا کہ یہ جناب جائز بات ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہو رہا ہے، گروپ یہ بتا رہا ہے کہ خیال بالکل درست ہے، آپ بلا وجہ پریشان نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ آن لائن نگرانی کو اس حکومت نے ترجیح بنا رکھا ہے۔ ایکس اس حد تک ان سے خاموش تعاون کر رہا ہے کہ جناب یہ اگر پاکستان میں اگر یہ بند نہ بھی ہو پھر بھی جو حکومتی دباؤ ہے اس کو یہ پورا کرتا رہے۔ اور اس وقت اس صورتحال کے اندر پاکستان میں بہت کم لوگ جو ہے اور دنیا بھر میں بھی محدود افراد جو ہیں وہ ٹائم لائن یہ تمام پوسٹ دیکھ پا رہے ہیں جو عمران خان صاحب کے متعلق ہیں۔ لے جناب یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ گزشتہ 2.5-3 برسوں کی قرار دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے اس بڑے فورم کے اوپر ڈیفینیٹلی جو کہ ایک بڑا آزادی ظاہر رائے کا ذریعہ ہے، وہاں پر اس سے پہلے اور کسی کی جانب سے اس طرح کی آواز نہیں اٹھائی گئی جو کہ جمائمہ خان صاحبہ کی جانب سے اٹھائی گئی ہے۔ جو وقت جو ہے وہ خاصا اسی معاملے کے اوپر تفصیل سے میں نے کیونکہ آپ کے سامنے رکھی چیزیں تو وقت ختم ہو گیا۔ الیکشنز کے حوالے سے اگلی ویڈیو کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔